الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأنام والمرسلين الذي نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي البتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل فیملی لائف ان اسلام کے ٹاپک کی روشنی میں اور قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے صاحبان ایمان کو، جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، صاحبان ایمان ہیں، ان سے پروردگار عالم کا یہ خطاب ہے سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں 6 آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے صاحبان ایمان، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان، آدمی اور پتھر ہونے والے ہیں. جس آگ میں انسان ڈالا جائے گا اور جس آگ میں پتھر ڈالے جائیں گے، اور وہ ایسی آگ ہے جہنم کی جس پر پروردگار عالم نے ایسے فرشتے اور ملائکہ کو مقرر کیا ہے، ڈیوٹی دی ہے.
غلاظ شداد، جو بہت سخت مزاج ہیں، بہت ہی کٹر دل ہیں، رحم کرنے والے نہیں، تم پر کسی بھی طریقے سے مہربان نہیں ہوں گے وہ، اور وہ وہی کرتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہذا اس آگ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اور صرف اپنے آپ کو مت بچاؤ، ساتھ میں اپنی فیملی، گھر والوں کو، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اس لیے کہ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ خود نماز پڑھ کر جنت میں محل نہیں تعمیر کرنا چاہتا، روزہ رکھ کے، حج کر کے، حقوق ادا کر کے وہ اپنی جنت نہیں تعمیر کرنا چاہتا، بلکہ کمال بندگی یہ ہے کہ ہم بھی جنت کا راستہ تلاش کر کے جنت میں ایڈمیشن لیں، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کے افراد کو بھی جنت میں داخل کرنے کا راستہ بتائیں۔ اس لیے قرآن نے کہا، اور اسی لیے ایک جگہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی آیت جو ہم روزانہ نماز کے قنوت میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پالنے والے میری مغفرت فرما، ربنا اغفر لی، میری مغفرت عربی میں یہ اپنے لیے آتا ہے، ربنا اغفر لی، میری مغفرت صرف میری نہیں، ولوالدی، میرے ساتھ میرے والدین ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، صرف میری اور میرے ماں باپ کی نہیں، یہ تو مطلب پرستی ہو جائے گی، خود غرضی ہو جائے گی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، بلکہ جتنے مومنین صاحبان ایمان ہیں سب کی مغفرت فرما۔ کب؟ یوم یقوم الحساب، جب قیامت کے دن تیری بارگاہ میں ہر ایک حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس وقت ان سب کی مغفرت فرما۔ اس آیت سورہ تحریم میں بھی یہی کہا گیا، انفسکم و اہلیکم، تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ایسا نہ ہو کہ باپ جنت میں اور بیٹا جہنم میں چلا جائے، بیٹا جنت میں اور والدین جہنم میں چلا جائے، ایک بھائی جنت میں ایک جہنم میں، جیسا کہ آج دنیا میں ہوتا ہے، ایک بھائی نیک ہے دوسرا بد ہے، ایک نماز کا پابند، روزے کا پابند، حج کا پابند، ایک لیڈیز پردے کی پابند، شرم و حیا، عفت، حجاب، سارا کیریکٹر تہذیب، دوسری جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے، دین اور مذہب سے دور ہے۔ قرآن نے تمہیں روز اول سے تاکید کی ہے، اپنے ساتھ کئی لوگوں کو اچھائی میں داخل کرو، جنت کی طرف لے آؤ۔ لہذا اگر ایک فیملی کو اپنی لائف قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، اور رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام کے مطابق گزارنی ہے، تو اسے اس 60 سال کی چھوٹی سی دنیا میں، اس 60 سال کی لائف میں اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا فیملی لائف ان اسلام، اس ٹاپک کی روشنی میں، کہ ہماری تمام جتنی لائف میں نے آپ کے سامنے رکھی بظاہر، لیکن اصل لائف کب سے شروع ہوتی ہے انسان کی؟ کہ جب اس پر آبجیکشن ہے، تکلیف شرعی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، 15 سال کا لڑکا اور 9 سال کی لڑکی، جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے لڑکا اور بچی لڑکی 9 سال کی ہو جائے، تو فقہ جعفری اور اسلام کی روشنی میں اب اس کے اوپر نماز روزہ واجب ہے، اب اس کے اوپر احکام اسلام لاگو ہو گئے۔ اب اگر 15 سال کا لڑکا نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا، اب اگر نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا، اب اگر لڑکی نماز نہیں پڑھے گی تو اللہ کی گنہگار ہوگی۔ تو یہ بظاہر لائف کی شروعات ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارے اہل بیت رسول نے ہماری لائف کیسے بتائی، فیملی لائف ان اسلام، میں نئے انداز میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں، برائے کرم آپ صرف میری طرف متوجہ رہیں، چاہے پانی مانگا جائے، کوئی اٹھے، کوئی کھانسے، کوئی کھکارے، کوئی نعرہ لگائے، کسی کے پیٹ میں درد ہو، صرف آپ کو ممبر کی طرف دیکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن ڈسٹرب ہو۔ چونکہ عموماً یہ ایکسپیرینس ہے، علماء سے سنا گیا کہ جب ذاکر ممبر پر ہوتا ہے، عالم، خطیب، مقرر، تو اس کے سر پر ایک پہاڑ ہمالیہ رکھا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں ہے یہ کہ اس کے اندر وہ ارتھنگ، وہ وائرنگ جو آپ بناتے ہیں کمپنی میں، یہ وہ رگیں ہیں، نسیں ہیں جس میں خون ہے، جس کا ہارٹ سے کانٹیکٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ تو حسین مظلوم کی طاقت ہے، اہل بیت کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جو اتنا بولتے ہیں۔ عام حالت میں ایک آدمی بولے گا تو منہ میں پھیس آ جائے گا، حالت ڈینجر ہوگی، ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے گا۔ آج سوچئے گا کتنے ذاکرین کتنے گھنٹے بولتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، سال میں خود ہمارے ہاں جنر میں کہ نور علی آبدی آپ کی خدمت میں کیا پڑھ رہا ہے،
پونا سے ایک اخبار نکلتا ہے سکاڑ، آپ نے نام سنا ہوگا، جیسے یہاں پر ٹائمس آف انڈیا وغیرہ نکلتا ہے، اردو میں انقلاب، اردو ٹائمس، ایسے مراٹھی اخبار نکلتا ہے کیسری، سکاڑ۔ اس میں مراٹھی میں لیکھ تھا کہ اس قوم کے پاس کون سی طاقت ہے، مراٹھی نے لکھ دیا تھا، ہندو مہاراشٹرین، چونکہ میں مہاراشٹرین اس لحاظ سے بات کہہ رہا ہوں کہ کون سی طاقت ہے شیعہ کمیونٹی کے پاس کہ 2 مہینے 8 دن ہر سال اتنا خون نکالتے، لیکن کوئی بھی کسی ڈسپنسری یا ڈاکٹر کے پاس آ کے نہ دوائی کرتا ہے نہ انجیکشن لیتا ہے، 98%، 90 بلکہ 100%، نہ کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، نہ اس قوم میں کوئی بیماری منتقل ہوتی ہے۔ ہم اتنے بے عمل ہیں، جنت سے دور ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ہم جہنم کے قریب ہیں، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم شیعہ ہیں مگر نام اور مہر کا اور اسٹیمپ کے شیعہ ہیں۔ ہم ویسے شیعہ کا ہیں جیسا علی امام ہے ویسے آج کوئی شیعہ نظر نہیں آتا، جیسا حسین امام ہے آج اس کوالٹی کا کوئی شیعہ نظر نہیں آتا، جیسے پیغمبر تھے ویسا کوئی امتی نظر نہیں آتا۔ مسلمان سمجھتا ہے لمبی داڑھی رکھ لوں تو میں پیغمبر کے قریب ہو گیا، مسلمان سمجھتا ہے 5 ٹائم نماز پڑھ لوں تو میں مسجد کا کھمبا بن کے اللہ تعالیٰ کے ایک دم قریب ہو گیا۔ یہ کس نے کہا؟ کون سا فلسفہ ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا؟ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ متقی اس کو کہتے ہیں جس کے خواب و خیال اور تصور میں بھی گناہ نہ ہو، جو گناہ کا سوچے تک نہ اسے متقی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیعہ ہیں لیکن آج عمل کا فقدان ہے۔ آج ایک مسئلہ مشہور ہے علماء کے بیچ میں کہ لوگ رمضان کے نمازی اور محرم کے سپاہی بن کے رہ گئے، محرم آیا تو ہم سپاہی بن گئے، ماہ رمضان آیا تو ہم نمازی بن گئے۔ یاد رکھیے سال بھر ہمیں خدا کا بندہ بن کے رہنا ہے، ہر گھڑی سال بھر ہمیں پیغمبر اسلام کا امتی مسلمان کلمہ گو بن کے رہنا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں علی کی ولایت اور شیعہ بن کے حسین کا عزادار بن کے رہنا ہے۔ یہ گہرا فلسفہ ہے۔ تو وہ لیک آیا کہ کون سی طاقت ہے کہ اتنا خون جاتا ہے، اتنا حسین کے نام پر لوگ قربان کرتے۔ میں کچھ پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں بیچ میں تاکہ آپ کے نور ایمان میں اضافہ ہو اور جذبہ پیدا ہو اور آپ توجہ سے مجلس سماعت کریں۔ کون سی طاقت ہے؟ یعنی غیر آپ کے جلوسوں کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تبلیغ کا بہترین ذریعہ سب سے اچھا جو ہے وہ جلوس حسینی ہے، جلوس ازا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ڈسپلن ہو، کردار ہو، اخلاق ہو، کیریکٹر ہو، سر جھکے ہوئے ہو، کتنا اچھا ہو کہ ہر عزادار باوضو ہو، ہر عزادار قما لگائے، نماز پڑھ کے ماتم کرے، نماز پڑھ کے نماز پڑھے ماتم کر کے، عزادار بھی ہو نمازی بھی ہو۔ ہماری بنیاد ہی اللہ کی عبادت اور اہل بیت کی محبت پر رکھی گئی ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ آپ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ تھوڑا رائٹ لیفٹ آ جائیے تاکہ پیچھے جگہ ملے۔ تو آپ توجہ دیں کہ جب ہمارے پاس آج عمل نہیں ہے، کیا جیسے پیغمبر رہبر ہے، جیسے پیغمبر قائد ہیں، میرا مجمع متوجہ رہے کہ جیسے پیغمبر اسلام رہبر قائد پیشوا ہیں، جس کو ہم بمبئی کی زبان میں لیڈر کہیں تو یہ غلط ہے شاید میرے حساب سے، رہبر قائد پیشوا، آج ہم لوگ کہتے ہیں لیڈر ہے اس کے پیچھے چلو، لیکن جیسے پیغمبر رہبر ہے اگر ویسا کوئی تھا تو وہ سلمان فارسی تھے، وہ ابو ذر غفاری تھے، جیسا پیغمبر ویسا ان کے راستے پر چلنے والا سلمان ابو ذر، جیسے علی رہبر تھے، امیر المومنین جیسے قائد پیشوا اور امام تھے، ویسے ان کے شیعہ میثم تمار تھے، ویسے قمبر تھے، ویسے ان کے چاہنے والے تھے، جیسے حسین رہبر اور قائد تھے ویسے حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم اوسجہ تھے، ہانی ابن عروہ تھے، عابس شاکری تھے، بریر حمدانی تھے، ابو سمام سیداوی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی کشش تھی حسین جیسے رہبر میں کہ آدم سے لے کے قیامت تک دنیا کو نہ حسین جیسا رہبر ملا نہ حسین جیسا امام ملا۔ مجھے چیلنج سے کہنا ہے نہ اسلام کے اندر کوئی حسین جیسا ہے نہ اسلام کے باہر کوئی حسین جیسا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک، اس لیے کہ دنیا دوست بناتی ہے مگر دوست کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ کب دوست ہوگا کب دشمن بن جائے گا۔ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابی غدیر میں تھے لیکن بعد پیغمبر سب کے سب چینج ہو گئے، بدل گئے، ظاہر الگ باطن الگ۔ علی کے کتنے اصحاب تھے؟
لیکن خود ابن ملجم ہی علی کا قاتل بن گیا. علی کے شیعوں میں تھا, چاہنے والوں میں تھا, سپاہیوں میں تھا. خوارج کہاں نکل گئے؟ جنگ نہروان سامنے آ گئی. لیکن حسین واحد انسان ہے. آدم کو دیکھیں تو بیٹا ہی غدار نکل گیا, نوح کو دیکھیں تو بیوی غدار ہے, لوط کو دیکھو تو بیوی بے ایمان ہے. جس رہبر خدا کو دیکھو تو اس کو ساتھی, دوست, رشتہ دار صحیح نہیں ملے. میرا حسین واحد ہے جو مصائب میں یہ فخر کر رہا ہے جیسے ساتھی اور اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے, نہ بابا علی کو ملے, نہ بھیا حسن کو ملے. ایسے ملے تھے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کہ شب عاشور ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں, تم زندہ ہو, تمہاری لائف اور زندگی میں میرے مولا پر آنچ نہ آنے پائے. اور جب ایسے تھے تو سردار جنت میں, کربلا ہی میں سردار جنت نے اپنے ساتھیوں کو جنت بتا دی تھی. حبیب یہ تمہاری جگہ. کہا تھا حسین نے, یہ علماء کے فقر مقاتل شیعہ سنی کتابوں کے, حسین نے کہا ساتھیوں کیا تم چاہتے ہو کہ جنت میں تم اپنے اپنے مقام دیکھو؟ ذرا سوچو, کیا یقین کی منزل. مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا کہ نہیں حافظ جی, اس کی گارنٹی نہیں. لیکن کربلا کا حسین بہت پہلے ساتھیوں کو جنت بتا رہا ہے. اور یہی فرق ہے سب میں اور سردار جنت میں. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس آج عمل ویسا نہیں ہے جیسے ایک شیعہ کا عمل ہونا چاہیے, جیسے ایک مومن کا عمل ہونا چاہیے. ویسا عقیدہ کہاں ہے جیسے ایک عقیدہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود تم پر اتنا رحم و کرم ہے, اتنا خون دیتے ہو, اتنی چیریٹی کرتے ہو, جتنا خرچ تم کرتے ہو دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی. زکوٰۃ تم دیتے ہو, خمس تم دیتے ہو, عید الفطر کا خرچ تم کرتے ہو, عید الضحیٰ کا خرچ تم کرتے ہو, ماہ محرم کے 2 مہینے 8 دن تم اخراجات کرتے ہو, ماہ رمضان میں عید الفطر افطاری وغیرہ کے اخراجات تم کرتے ہو, اپنے گھر کو, فیملی کو تم چلاتے ہو. دنیا کی ساری قومیں جتنا خرچ کرتی ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تحقیق کریں سب کے مقابل میں سب سے کم تم کماتے ہو, سب سے کم تم کماتے ہو. اس لیے کہ تمہارے سامنے حلال اور حرام ہے, نجیس اور پاک ہے. ظاہر سی بات ہے تمہارے پاس جوئے خانے نہیں ہیں, شراب خانے نہیں ہیں, بیئر کی دکانیں نہیں ہیں, ڈانس کی جگہ نہیں ہے, گانوں کے اڈے نہیں ہیں, فلم انڈسٹری کا پیسہ نہیں ہے, اسمگلنگ نہیں ہے. آپ کا پیسہ حلال راستے سے ہے. کم کماتے ہو سب کے مقابل میں اور زیادہ خرچ کرتے ہو سب کے مقابل میں. آج غیبت میں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. دنیا اپنی افطاری لے کر جاتی ہے مسجدوں میں, تمہارا ایک سب کو افطاری کراتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب اندازہ لگائیں دنیا کے ہندوستان کے 6 کروڑ عزادار ہیں, 7 کروڑ شیعہ, کہاں سے آتا ہے یہ؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے جو تمہیں سنبھال رہی ہے. کوئی ایسی طاقت ہے ولایت کی, عزاداری کی, امامت کی, اللہ کی, رسول کی, اہل بیت کی, امام وقت کی. جب ہم اتنے پھیکے کچے ہیں, اتنے خراب ہیں, تو ان کی اتنی مدد ہے کہ ہم ویسے بن جائیں جیسے وہ چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. ہم اتنے ہیں تو وہ اتنی مدد دے رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک حبیب جیسا ہو جائے, ہر ایک مسلم ابن اوسجہ بن جائے, ہر ایک عابسی شاکری, سلمان فارسی, ابو ذر غفاری اور جابر ابن عبداللہ انصاری بن جائے. تو ذرا سوچے کیا کچھ نہیں مل سکتا. اور پھر جب یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے, الدنیا سجن للمومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, وہ جنت الکافر, کافر کے لیے دنیا جنت ہے. یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے, تمہارے لیے جیل ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں دنیا سجن للمومن و جنت الکافر. یہ دنیا غیر مومن کے لیے جنت ہے, کافر کے لیے. تمہارے لیے یہ قید ہے, جیل ہے. جیل میں کیا ملتا ہے قیدی کو؟ لیکن میرا مولا حسن کیا کہتا ہے, بہت خوش ہوگا مجمع, ایمان میں اضافہ ہوگا. نانا پیغمبر کہہ رہے ہیں دنیا سجن للمومن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور جیل ہے, یہ کافروں کے لیے جنت ہے. تم یہاں جنت تلاش کرو گے, عیش و آرام تو ملنے والا نہیں. حسن کیا کہہ رہے ہیں, چاہنے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو, یہ دنیا تمہارے لیے جیل ہے, گویا جہنم ہے.
تمہاری جنت وہاں ہے جہاں کی سرداری حسنین کو دی گئی. یہ کافروں کے لیے جنت ہے. بہت نور ایمان میں اضافہ ہوگا اس امام کے قول پر. نانا کہہ رہے ہیں تمہارے لیے قید ہے، جیل ہے، کافروں کی یہ دنیا جنت ہے. امام حسن نے تشریح کر دی نانا کی حدیث کی. میرے مولا نے کیا کہا کہ تم میرے چاہنے والے کتنے خوش نصیب ہو کہ تم کافروں کی جنت میں شریک ہو، مگر کافر تمہاری جنت میں شریک نہیں رہے گا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تم ان کی جنت میں شامل ہو. تمہیں تھوڑا بہت تو مل رہا لیکن ان پر وہ جنت حرام ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کیوں مایوسی ہے قوم میں؟ اگر پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اچھا فلیٹ نہیں ہے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. جب بے نمازی کو روٹی دے سکتا ہے تو نمازی کو نہیں دے گا. جب اہل بیت کے دشمن کو سب کچھ دے سکتا ہے تو علی کے غلام کو نہیں دے گا. علی کو اپنے گھر میں تو پیدا کرے گا، چاہنے والوں کو کچھ نہیں دے گا. اپنے گھر میں شہادت دے گا، چاہنے والوں کو کچھ نہیں دے گا. ہاں فرق اتنا ہے، یہاں پر ہر ایک کو وہ اتنا دیتا ہے جس کو جتنی یہاں ضرورت ہے. تمہیں وہاں دے گا جہاں سب محتاج رہیں گے، جہاں ہر ایک اپنی اپنے ٹینشن اور فکر میں رہے گا. وہاں تمہیں وہ سب کچھ دے گا جو دنیا تصور نہیں کر سکتی. لہٰذا فیملی لائف ان اسلام جو ہمارا ٹاپک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف اسلام کے مطابق گزرے، اہل بیت کے مطابق، رسول اکرم کے مطابق، قرآن اور دین کے مطابق گزرے، تو پھر ہمیں حرام و حلال دیکھنا ہوگا، نجیس اور پاک پر نگاہ رکھنی ہوگی. دنیا قید خانہ ہے. اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو پھر اللہ موت نہ رکھتا. اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہے کہ تو نے دنیا ہی سب کچھ بنایا، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو خوش، کسی کو پریشان. نہیں، موت رکھنا اس بات کا پروف ہے کہ اس کے بعد تمہیں ملنے والا ہے جو کچھ ملے گا. لہٰذا یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. لہٰذا مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے. تو اپنی لائف کی شروعات کریے اسلام کے سائے میں، اہل بیت کی محبت کے سائے میں، قرآن اور رسول کے مطابق. تو لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ 15 سال کا لڑکا ہوا، مدرسے میں گیا، عربی پڑھا، اسکول میں گیا، مراٹھی، ہندی، انگلش، سنسکرت، گجراتی سیکھنا شروع کیا، بایولوجی، حیاتیات، کیمسٹری، ہسٹری پڑھنا شروع کیا، اور اب یہ تاریخ کا اسٹوڈنٹ، طالب علم بن کے آگے بڑھا. نہیں، بلکہ امام کیا کہتے ہیں، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ مذہب فقہ جعفری میں ایک انسان کی لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے. چونکہ لائف، فیملی لائف ان اسلام ٹاپک ہے، میں بار بار اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہماری لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے. مدرسے یا اسکول سے نہیں، بلکہ لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کے شکم سے. مجمع توجہ سے سنیں، رحم مادر سے، ماں کے پیٹ سے، شکم سے، رحم سے. کب؟ جب بچے کی نطفہ اور وجود اور بنیاد پروردگار ماں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد اس بچے کی اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے. امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں کی روشنی میں اہل بیت کہہ رہے ہیں، ائمہ معصومین. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اچھا ہے یا برا، دنیا میں 2 قسم کے انسان، اچھے اور برے. تو اگر کسی کی اچھائی اور برائی کو تمہیں جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ اچھے کیریکٹر کا ہے، یہ برے کیریکٹر کا، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نرم مزاج ہے، یہ غصے والا ہے، یہ ڈانٹتا ہے، لوگ اس سے بھاگتے ہیں. علی کی آواز ہے کہ پھول بن کے زندگی گزارو کہ لوگ تمہاری خوشبو سے فائدہ اٹھائیں. آگ بن کر مت جیو کہ آگ جلا دیتی ہے، اور جب جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تمہاری زیارت اور دیدار کے لیے بے چین رہے، اور جب مر جائے تو لوگ تمہیں یاد کرے کہ آہ کیسا تھا، سوسائٹی میں چلا گیا. تو ایسے جیو. تو کون اچھا کون برا ہے اسے کیسے پرکھو گے؟ تو اہل بیت، رسول اور ائمہ معصومین نے آواز دی کہ اس کی شروعات اور اسٹارٹ ہوتی ہے ماں کے شکم سے. فرماتے پیغمبر کہ اگر کسی کی نیکی یا بدی کو، اچھائی اور برائی کو، شقاوت اور سعادت کو، خوشبختی کو پرکھنا ہے، سمجھنا ہے تو کہاں دیکھو؟ الشقی من شقیا فی بطن امہ والسعید من سعدا فی بطن امہ. پیغمبر کی حدیث ہے، السعید من سعدا. اگر کسی کی خوشبختی، سعادت مندی، اچھائی اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی پرکھ اس کے ماں کے شکم اور رحم میں دیکھو.
الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من سعید فی بطن امہ. اور اگر کسی کی کامیابی، سعادت مندی، خوش بختی، اچھائی اور نیکی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی ماں کے شکم اور رحم میں تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد تربیت ماں کا پیٹ ہے. اس کی ٹریننگ کا آغاز، صحیح لائف کا آغاز وہ ماں کا پیٹ ہے. کیوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو تم ماں کو کھلاؤ گے وہی پیٹ کا بچہ کھانا کھاتا ہے. جیسی غذا ماں کھائے گی جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، شکم میں ہوتا ہے، جب ماں پیگنٹ ہوتی ہے عورت، اس وقت جو عورت کھاتی ہے، یہ بہت سائنس اس پہ گفتگو کرتی ہے. آج ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے، 1400 سال پہلے اسلام کے رہبروں نے بتایا، آپ کے ہادیوں نے بتایا، جو ماں کھاتی ہے وہی پیٹ کا بچہ کھاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں، وہی چیز بچے پر اثر کرتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا جب عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، چونکہ لائف اسلام کے مطابق ہمیں گزارنی ہے، اس وقت بیوی کو، وائف کو ٹینشن مت دو، صدمہ مت پہنچاؤ، اسے اچھی غذا دو. جو وہ کھائے گی وہی اندر کا جنین کھائے گا، وہی بچہ کھائے گا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ تندرست اور صحت مند رہے دنیا میں، تو دو باتوں کا خیال رکھنا. جب ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کو اچھی غذا دینا اور عورت کو خوش رکھنا، بیوی کو. اور جب وہ پیدا ہو جائے تب بھی ماں کو اچھی غذا دینا اور بچے کو اپنی ماں کا دودھ پلانا تھا کہ جوانی میں صحت مند رہے. یہ اہل بیت نے کہا ہے. دیکھیں لائف کی سٹارٹ کیسے ہوتی ہے. میں اس نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی کہ عموماً دنیا والوں کی لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، سمجھدار، اب اسکول میں گیا، اب اس کی لائف شروع ہوئی. اسکول بس آئی، بیٹھا، اب لائف شروع ہوئی. مدرسے میں گیا، کالج، اسکول میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اب لائف شروع ہوئی. نہیں، مگر اسلام کی لائف کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اہل بیت کے مذہب میں لائف کہاں سے؟ شکم مادر سے، رحم مادر سے لائف شروع ہو رہی. لہذا یہاں متوجہ رہیں. اگر بنیاد ہی خراب ہوگی تو ہوا کے جھونکوں سے عمارت گر پڑے گی. اگر فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا تو آگے اس بڑھاپے کو کون سنبھالے گا؟ جوانی میں کیسے سمجھائیں گے؟ پھر علماء تھک جائیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا. لہٰذا بچے کی لائف اگر اسلام کے مطابق چاہتے ہیں تو اس کی یہ لائف پیرنٹس کے ہاتھوں میں ہے، ماں باپ کے ہاتھوں میں ہے. کیوں؟ تم پورا ورلڈ کپ کے لیے ٹائم دیتے ہو، فلم دیکھنے ٹائم دیتے ہو، دنیا بھر کی چیزوں کے لیے وقت دیتے ہو. تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو ماتم مجلس کے لیے وقت نہیں ہے، اور وقت نہیں ہے تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت، ٹریننگ اور تربیت کے لیے وقت نہیں ہے. کیوں نہیں آپ متوجہ رہتے کہ رات کو 1 بجے تک میرا جوان بیٹا کہاں رہتا ہے؟ ایک عام مسئلہ کہہ رہا ہوں میں میرے ٹاپک کے حساب سے. کیوں نہیں ماں باپ متوجہ ہوتے کہ میری جوان بیٹی جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، کس سے ٹیلی فون پر بات کرتی ہے، کون نامحرم میرے گھر میں آتا ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی ہمیں کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کرنے پہ مجبور کرتی ہے، کتنا بڑا بعد میں ٹینشن دیتی ہے. کیا ساری دنیا جیسا جیتی ہے ہم ویسا جیئیں گے؟ جبکہ یہ یقین ہے کہ ہمارے رہبر وہ ہیں جو دنیا کو نہیں، ہماری جنت الگ ہے. تو میرا مجمع متوجہ رہے کہ ہماری لائف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رحم مادر سے. تو آج جوانوں کو ایک میسیج دے رہا ہوں، وہ بھی ائمہ طاہرین کے اقوال کی روشنی میں. مثال کے طور پر آپ بمبئی میں رہتے ہیں، جو انڈیا کا پاپولر سٹی، جو ایک آرتھک راجدھانی ہے، بہت بڑا شہر ہے، ورلڈ کا مانا ہوا شہر ہے دنیا میں، ایران، عراق سب جگہ پہچانا جاتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں شیعہ مسلمان سب ہیں یہاں، آپ اندازہ لگائیں. لیکن جو بھی ممبئی کا کلچر ہے، ماحول ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے. یہ بتائیے کہ عموماً آج ہمارے سامنے ایک سوال آ رہا ہے. اس وقت جب تیسری مجلس ہے، میری آج کی تیسری مجلس، اور یہ تیسری مجلس میں 2500 سوالات ہو چکے ہیں. یہ پڑھیے گا، یہ پڑھیے گا، یہ بتائیے گا. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے. میرا کام آپ کے سوالات کا جوابات بھی دینا ہے اور اپنے ٹاپک کو لے کے چلنا ہے. تو عموماً یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دوسرے کمیونٹی یا مذاہب کی یا دوسرے اقوام یا قوموں کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، صاحبان ایمان کی، مومنین کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے مومنین صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو آپ اندازہ لگائیں، آج عموماً یہ نیوز خبریں کانوں پر آتی ہیں. جو قوم کے نوجوان بیدار ہیں وہ بہت تڑپتے ہیں، جو بزرگ بیدار ہیں تڑپتے ہیں. آج کتنی کثرت سے ڈائیورس ہو رہی ہے، طلاق. یہ فیملی لائف اسلام کا دکھ بھرا جملہ ہے، یہ فقرہ ہے، پوائنٹ ہے. آج لو میرج سے شادی ہوتی. سوال ہے یہ کہ اس کے لیے ہم علماء سے رجوع کریں، مراجع سے، ہمارے علماء سے رجوع کریں، سوالات کریں.
ہوتی چیز ہے ہم سمجھ نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اسے آپ اسلام کی روشنی میں لے کے چلیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عشق، محبت، پیار، لو میرج یہ کوئی حرام یا گناہ ہے، اس کے زینے ہیں، راستے ہیں، طریقے ہیں، سلیقے ہیں، اس کے انداز ہیں کہ حرام کا کوئی پہلو نہ ہو۔ دیکھیے اسلام نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ آپ کی فیملی لائف ان اسلام کیسے لائف شروع ہوگی۔ جب لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، عموماً ہم کہتے ہیں جناب منگنی ہو گئی، مولانا کو فون آیا، مولانا میرے لڑکے کو میں نے فلاں لڑکی کر لیا، ہم نے کہا بہو مبارک۔ اس کے 2 سال بعد شادی ہوئی، ریسیپشن ہوا، آپ نے 2 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کیا، ہال خریدا ہے نا، بیچارے مولانا کو تو 1500 میں کلٹی کر دیا، خدا حافظ، اور پھر ہال کے اوپر 20,000، باورچی پر 40,000، ڈیکوریشن منڈپ کے اوپر 1 لاکھ روپئے۔ آپ انصاف سے بتائیے، پورے اسلام میں شادی صرف 3 چیزوں کا نام ہے، نکاح، ولیمہ اور مہر۔ اس کے علاوہ کم سے کم فقہ جعفری میں، آپ کے مسلک میں اور شادی کوئی چیز نہیں۔ 3 چیزوں کا نام شادی ہے۔ شادی میں 3 ہی چیزیں، نکاح، انکاح تو زوج تو، ولیمہ مومنین کو کھانا کھلانا مستحب ہے، اور مہر جو ضروری ہے، مہر کی رقم۔ یہ 3 چیزیں، لیکن آج کل ایسا بھی تو ہے، انکاح تو، زوج تو، موکلتی، موکلہ کا مہر المعلوم مولانا پڑھتے ہیں، مہر المعلوم، صداق المعلوم۔ شادی میں سب معلوم، اگر کچھ نہیں معلوم تو وہ مہر نہیں معلوم، کیونکہ جلدی مہر پیڈ نہیں کرتا شوہر، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں 2 لاکھ 5 لاکھ 25 لاکھ، ڈر بھی لگتا ہے کہ لڑکا چھوڑ نہ دے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ۔ یہ سارے پوائنٹ آتے ہیں، اس کو کون حل کرے گا؟ یاد رکھیے زیادہ مہر کتنا بھی ہو، اسلام میں پابندی نہیں ہے 2 لاکھ 5 لاکھ، لیکن جتنا کم مہر رہے گا اتنا ثواب ہے، وہ عورت خوش بخت مستحب ہے، اور سب سے اچھا مستحب ثواب ہے کہ مہر فاطمی ہو، جو 107 تولہ چاندی کے حساب سے ہوتی ہے۔ مہر فاطمی ہو تو خیر یہ ایک الگ ہے، یہ فیملی لائف سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تو ہماری شادی تو ہنسی خوشی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اکثر، سب تو نہیں لیکن 10%، 5%، 20% یہ ہوتا ہے کہ شادی ہنسی خوشی ہوئی، ہزاروں لوگوں نے کھایا، 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، اور 3 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی، ڈائیورس ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ اتنا پیسہ خرچ ہوا، اس کا حساب تو تمہیں دینا ہے۔ نائب امام کا فتویٰ ہے، سستانی صاحب کا، آغا خوئی کا، خمینی کا، سب کا فتویٰ ہے کہ اگر تم نے شادی میں طاقت سے زیادہ خرچ کیا، حیثیت سے زیادہ، جتنی تمہاری حیثیت لیول ہے اس کے اوپر تم اگر خرچ کر رہے ہو جو اسراف ہے، تو اب تمہیں خمس دینا پڑے گا۔ ممکن ہے تم سے سوال ہو، تم نے کھانا بنایا 100 آدمی کا، 100 آدمی کو دعوت دی اور کھانا بنایا 200 آدمی کا، 100 کا کھانا جو پھینکنے میں جائے گا اس کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر میں روٹی بچ جائے اور فقیر نہ ملے تو جانور تلاش کر کے اسے کھلا دو، جانور تلاش کر کے اسے کھلا دو تاکہ اناج ضائع نہ جائے۔ اسلام بہت باریک بینی کا دین ہے۔ یاد رکھو یہ ہمارا اور دنیا والوں کا انداز ہے کہ ہم جونا لباس دیتے ہیں، اپنے لیے اچھا لباس رکھتے ہیں، باسی روٹی دیتے ہیں، تازہ روٹی رکھتے ہیں، باسی چاول دیتے ہیں، تازہ چاول رکھتے ہیں، ہلکی چیز مستحق فقیر کو دیتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کا انداز کیا تھا؟ پنجتن کا انداز کیا تھا؟ کہ وہ ہلکی چیز اپنے لیے رکھتے تھے اور بہترین چیز فقیر اور سائل کو دیتے تھے۔ علی انار فاطمہ کے لیے لے کے چلے تھے، فقیر نے سوال کیا، وہ انار علی نے فقیر کو دے دیا۔ ادھر فاطمہ نے زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی علی کے کہنے سے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ علی نے فاطمہ سے مطالبہ کیا تھا، بنت رسول کچھ تو مانگو زندگی میں۔ لہذا لائف جو ٹاپک ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے مومنہ جو اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کرے کہ مجھے ساڑی چاہیے، مجھے زیور چاہیے، مجھے ویسا چاہیے، مجھے ایسا چاہیے۔ وہ پڑوسن کے پاس یہ ہے، یاد رکھو اس سے شوہر قرضدار ہو جاتا ہے، اس سے تمہارا گھر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ شوہر کے لیے مستحب ہے کہ عورت مانگے اس سے پہلے اس کی ہر سوال کو پورا کر دے، اس کے لیے ہر چیز حاضر کر دے۔ ساری چیزیں ہیں فقہ جعفری میں، سب چیز ہے اسلام میں، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے سننے، سمجھنے اور پڑھنے کا۔ ادھر علی نے خود کہا فاطمہ کچھ تو مانگو زندگی میں، کچھ سوال کرو کسی چیز کی حاجت۔ کیا کہا بنت رسول نے؟ یا علی۔ یہ صرف ظاہری طور پر ہے، وہ تو نور خدا تھے، لیکن ہمیں میسج دینے کے لیے اللہ نے انہیں بشری شکل میں دنیا میں اتارا، انسانی صورت میں اتارا۔ کیا کہا وہ معصوم عالم نے؟ یا علی کوئی حاجت نہیں، کوئی سوال نہیں، جتنا ہے اس پر ہی شکر ادا نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ ہاتھوں سے تو چکی چلا رہی ہیں، یہ ہے چولہا جلاتی ہیں،
گود میں پہلو میں حسن بیٹھا ہے، گودی میں حسین ہے۔ آیت اللہ امینی نے لکھا، آیت اللہ امینی نے، جو بہت بزرگ محقق اور ریسرچ کرنے والے بہت بڑے عالم ہیں، کہ ایسا انداز تھا اہل بیت کا زندگی کا، علی ہاتھوں سے کام کرتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ذرا سوچئے، جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والا، مٹی اٹھائے تو ہیرے بن جائے، مشکل کشا شیر خدا، فاطمہ خاتون جنت، معصومہ عالمین، رحمت للعالمین کی اکلوتی بیٹی، اشارہ کر دے تو آسمان نیچے زمین اوپر ہو جائے، پوری کائنات ان کے صدقے میں ہے۔ لیکن زندگی کیسی ہے، میسیج ہے، پیغام ہے، کیسی لائف ہے، وہ بانی اسلام ہے تو اتنی اچھی لائف ہے، اور ہم ہر طریقے سے محتاج اسلام ہیں، اور ہماری لائف کیسی ہے۔ میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ لہذا علی نے خود سے انار لے لیا فاطمہ کے لیے، اور جب انار لے کے چلے تو فقیر نے مانگا، اس فقیر کو دے دیا انار۔ اب شرمندہ ہے کہ بنت رسول کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ ادھر اللہ نے جبریل کو کہا، جبریل اس سے پہلے کہ میرا ولی اپنے گھر میں پہنچے اور میرے رحمت للعالمین کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو، تم یہ جنت کے انار علی کی فاطمہ کی خدمت میں پہنچا دو، اور یہ کہنا کہ یہ انار جو ہیں علی نے بھیجے ہیں۔ انداز دیکھیے گا، خدا کی قسم یہ معتبر واقعات میں سے ہے، مجتہدین کے قلم سے، یہ انار جبریل پیغمبر کے ذریعے سلمان کے تھرو فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بی بی یہ انار کہاں سے آئے؟ کہ یہ انار جو ہے علی نے بھیجے ہیں۔ اور جب ابو الحسن سر جھکائے ہوئے آئے، کہ بنت رسول تیرا شوہر شرمندہ ہے کہ لائف میں تیرے لیے ایک انار کا مطالبہ بھی پورا نہ کر سکا۔ فاطمہ نے کہا، ابو الحسن آپ تو انار پہلے ہی بھیج چکے۔ کہا میں نے کب بھیجا ہے؟ تو پھر بعد میں راز کھولا کہ اللہ، یہ ہے اہل بیت کا انداز، اسی لیے سورۃ طہر پنجتن کے لیے نازل ہوا۔ تو میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے؟ تو لائف کی جو شروعات ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس پوائنٹ پر غور کریں، اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ شادی جو ہوتی ہے عموماً، میں نے کہا کہ شادی کچھ نہیں ہے، 3 چیزوں کا نام ہے، ایک مہر، ایک ولیمہ، مستحب ہے کھانا مومنین کو کھلانا، بہت ثواب ہے، مستحب ہے، اور اسی طریقے سے صیغہ نکاح، عقد خوانی، یہی اصل شادی ہے۔ اور ان 3 چیزوں میں بھی عقد اور مہر افضل ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے تو کھلائیے، نہیں ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، ورنہ مہر بھی آپ جتنا چاہے رکھیں، لیکن اصل چیز تو صیغہ نکاح ہے، عقد ہے، یہی شادی ہے۔ لہذا اسلام میں شادی مہنگی نہیں ہے، مہنگی ہم نے بنا ڈالی ہے، ہم نے اسے مہنگا بنایا ہے، ہم قرض دار ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارے جتنے بچے ہو، اسلام میں شادی مہنگی نہیں ہے۔ قوم اس کو سمجھ لے تو ہماری لائف کی بنیاد بہت اچھی رہے گی، لیکن اس پوائنٹ پر قوم متوجہ رہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آج کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، ایک پوائنٹ ہے ہمارے ٹاپک کا، لیکن ایک دوسرا پوائنٹ بھی کانوں پر آتا ہے، نکتہ، کہ جناب یہ شادی کیسے ہوئی؟ خود ہم سے بات ہوتی ہے، میرے سے، چونکہ میں جتنے دور 12 سال پکنک کاٹیج میں نے پڑھا ہے، ہمیشہ جوان آتے، جناب میری شادی ہوئی فلاں لڑکی سے، لو میرج، محبت سے، ٹھیک ہے جیسی ہو گئی۔ ہوا کیا؟ آپ نے جب لڑکی اور لڑکے کی شادی طے کر لی، جیسے بھی طے ہو گئی، وہ محبت سے، پیار سے، عشق سے، لو سے، یا ماں باپ نے الگ طریقے سے، دیکھیے لائف کی اسٹارٹ بتا رہا ہوں اہل بیت کی روشنی میں، آل محمد کی روشنی میں۔ تو شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی جب معین ہو گئے، منگنی ہو گئی، اب میرج میں 2 سال کے بعد شادی ہوگی، میرج ہوگا، تو کیا کیجئے گا؟ ذرا توجہ سے سنیے گا اس نقطے کو، کہ شادی کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ دونوں کی لائف میں ایک نیا بچہ آ جائے اولاد کی شکل میں، ایک تیسرا تمہارے اندر آ جائے جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، تمہاری فیملی کا ایک حصہ تمہارے اندر آئے، تم شادی کرنے سے پہلے جو آپس میں ملو یا بات کرو یا چھوٹے سیغے پڑھ کے آپس میں محرم بنو، اس وقت یہ طے کرو، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں یہ طے کرو، کیا؟ کہ اب شادی کے بعد ہم اپنی لائف کیسے گزاریں گے۔ مجمع متوجہ رہے، ہمارے بچے ہوں گے تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ لڑکا ہوگا تو کیا نام، لڑکی ہوگی تو کیا نام، عقیقہ کب کریں گے؟ ہم شادی کے بعد زیارت کے لیے جائیں گے، ہم شادی کے بعد نجف، مدینہ، کربلا جائیں گے، مکہ جائیں گے، ہم شادی کے بعد کیسی لائف گزاریں گے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ الگ فلیٹ لے کر یہ شادی سے پہلے پوری لائف کا پلان، نقشہ تیار کریں۔ اب اندازہ لگا بہترین آرکیٹیکٹ کون سا ہے؟ سمجھدار آرکیٹیکٹ، انجینئر، جو عمارت اور بلڈنگ کا نقشہ بناتا ہے نا؟ کیوں بناتا ہے؟ تاکہ جب عمارت بنے تو اچھی بنے۔ جب وہ ایک عمارت جو توڑ کے دوبارہ بن سکتی ہے،
اگر اس کے لیے ایک آرکیٹیکٹ، ایک انجینئر نقشہ بنا سکتا ہے پہلے سے، تو تم اپنی اس لائف کی عمارت جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے، اس کے لیے تمہیں خود آرکیٹیکٹ بننا ہوگا، تمہیں خود انجینئر بننا ہوگا۔ اور یہ لو میرج، یہ فو میرج، یہ جہنم میرج، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک، لیکن اس سے پہلے یہ طے کرو کہ ہماری اب شادی کی بات، اس لیے کہ ساری لائف تو گزر گئی، آدھی لائف 22 سال 25 سال 28 سال، اب شادی کی بات کیسی گزارنی ہے قرآن اہل بیت کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ اب اس کے بعد ہم کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، کیسے بڑھائیں گے زندگی؟ تو آج ایک پوائنٹ لیجئے گا، مجلس ختم کر رہا ہوں۔ عموماً کیا کرتے ہیں لڑکے لڑکی، جوان لڑکے، میں کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں، اور اس میں اگر نہیں پڑھوں گا تو میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا۔ کھل کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کے سینے میں کوشچن باقی نہ رہے کہ شادی کے پہلے طے ہوتا ہے جناب، ہم شادی کے بعد جو ہے میاں بیوی لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں ٹیلی فون پر یا مل کر یا محرم بنا کے کہہ رہے ہیں منگنی کے بعد کہ ہم جو ہیں شادی کے بعد مہابلیشور جائیں گے، اوٹی جائیں گے، کشمیر جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ کہاں کہاں جائیں گے آپ؟ یہ پلان ہے، عیش و عشرت، پکنک، سیر و تفریح کریں گے؟ بھئی یہ کرو، اسلام نے اجازت دی، قرآن نے آواز دی، سیرو فی الارض، تم زمین کی سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، حکم ہے، قرآن نے کہا زمین کی سیر کرو اور دیکھو لوگوں کو، دنیا کو اور اللہ کو پہچانو، اور انہیں بھی دیکھو جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جھٹلانے والوں کی عاقبت بھی دیکھو۔ ایکسپیرینس بڑھتا ہے سفر کرنے سے، ٹریولنگ کرنے سے، پکنک کرنے سے، سیر کرنے سے، تاکید ہے، لائف کا ایک حصہ ہے یہ، اس سے عمر بڑھتی ہے، آپ کا خون چینج ہوتا ہے، ہوا کلائمیٹ چینج ہوتی ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے، معاشرے سوسائٹی سے باہر نکلتے ہیں، دنیا سمجھ میں آتی ہے، ایکسپیرینس بڑھتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کرے؟ کرو تو عموماً یہ ہوتا ہے یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، ارے یہاں وہاں جانے سے پہلے یہ طے کرو کہ اب ہم بند رہے ہیں آپس میں، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف بن رہے ہیں، اب ہماری ایک الگ لائف شروع ہو رہی ہے۔ کل تک میں اکیلا تھا، میری ذمہ داری تھی، اب بیوی آ گئی تو بیوی کی ذمہ داری، وائف کی ذمہ داری، کل دوسرا آئے گا، بچہ آئے گا، لڑکا یا لڑکی، اب اس کی ذمہ داری۔ نتیجہ کیا؟ ہم تینوں کی ذمہ داری، ہسبینڈ وائف اولاد، اب ماں کی بھی ذمہ داری، باپ کی بھی، خدا نہ کرے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داری، رشتہ دار قوم کی ذمہ داری، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں پر ریسرچ شروع کر دیں، 1 گھنٹہ دیں، آدھا گھنٹہ دیں۔ روایت میں ہے جب مومن ایسے قدم اٹھاتا ہے تو پروردگار اپنی مدد اس کی طرف بھیجتا رہتا ہے۔ نجف سے مدد آتی ہے، کربلا سے مدد آتی ہے۔ جب تم آنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہم کیوں مدد کریں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ آج تک اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا تم اپنی حالت خود چینج کر سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود فکر نہ ہو اپنی حالت بدلنے کی۔ آپ کو اپنی خود فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی قوم کی، ہماری اپنی فیملی کی، کہ چینج کریں اپنی، اور بنیاد لائف کی ایسی رکھیں کہ ہماری بنیاد فاؤنڈیشن اچھا رہے تاکہ پوری دنیا کی لائف اچھی گزرے اور ہم آخرت میں کامیاب پہنچے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، رحمت للعالمین، وہ پیغمبر جو عالمین کے لیے رحمت۔ اتنی رحمت ہے پیغمبر عالمین کے لیے کہ جب پیغمبر کسی سوکھے درخت کو دیکھتے تھے تو درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ مولا علی چھٹے امام ائمہ معصومین، پیغمبر 14 معصومین، جب کسی بیمار کو دیکھ لیتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا خود بخود۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ہم زری سے مس ہو جاتے ہیں تو شفا ملتی ہے، تو نفس نفیس سامنے آ جائے تو کتنی شفا ملے گی۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو فطروس کا واقعہ پڑھتا، لیکن کسی مجلس میں پڑھوں گا میں آپ کی خدمت میں۔ تو ہمیں قیامت میں پیغمبر کے سامنے منہ دکھانا ہے، ائمہ معصومین کو منہ دکھانا ہے، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین، اور پیغمبر وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ نے جن کے پسینے کے قطروں سے انبیاء کو پیدا کیا ہے، اول نور ہیں پیغمبر، اور علی اور پنجتن اول نور ہیں۔ اور اندازہ لگائیں کہ مولا امیر المومنین، شیر خدا، مشکل کشا، سارے مسلمان علی کو رضی اللہ نہیں لکھتے، ہم کیا کہتے ہیں علی کو؟ علیہ الصلاۃ والسلام۔
لیکن جو شیعہ مسلمان نہیں ہیں، جو نان شیعہ ہیں، وہ مولا علی کو کیا لکھتے ہیں؟ سارے اصحاب کو رضی اللہ لکھتے ہیں، سارے خلفاء کو ہمارے مسلمان بھائی رضی اللہ لکھتے ہیں، لیکن سارے مسلمان علی کو کیا لکھتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ کسی بھی خلیفہ یا صحابی کو مسلمان کرم اللہ نہیں لکھتا، بلکہ رضی اللہ لکھتا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ لیکن علی علیہ السلام کے آگے سارے مسلمان بھائی کیا لکھتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ۔ کیوں؟ یعنی اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سب بتوں کے سامنے جھک چکے ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جو کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ یہ مسلمان کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ کرم اللہ وجہہ کا فلسفہ یہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ گرم تھوڑا مکس کر کے نکل۔ کرم اللہ وجہہ، یعنی اللہ نے جس کے چہرے کو احترام دیا، رسپیکٹ دیا، مکرم بنایا، عزت بخشی۔ ہم تو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، عالم اسلام کے تمام علماء کہتے ہیں، اس لیے علی کو کرم اللہ کہتے ہیں کہ سب بتوں کے سامنے جھکے۔ لیکن علی جو ہے، ہم کہتے ہیں سب جھکے، علی جھکا نہیں، علی نے بتوں کو توڑا، علی نے بتوں کو گرایا۔ سب جھکے، علی نے ان کو جھکا دیا۔ اور اسی لیے وہ علی جو شیر خدا، ایک ہی تو ہیں علی۔ میرا چیلنج ہے، کسی کتاب میں لا کے اب دکھا دیں، میں مذہب چینج کر دوں گا۔ آدم سے قیامت تک سوائے علی کو کسی نے شیر خدا کہا ہو، کسی نے لکھا ہو؟ سارے مسلمان علی کو شیر خدا مانتے ہیں۔ مشکل کشا علی، شیر خدا علی، کرم اللہ وجہہ علی، رضی اللہ علی، علیہ الصلوۃ والسلام علی، نصیری کے خدا علی۔ آپ اندازہ لگا، کل ہی تو میں نے کہا تھا کہ چھٹے امام نے آواز دی تھی، چھٹے امام نے کہا کہ میرے جد علی کے سوا تم کسی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ آپ کسی بھی اسلامک بک کو لائیے میرے پاس، کہیں کسی نے نہیں لکھا کہ امام زمان امیر المومنین ہے، 11ویں امام امیر المومنین ہے، کوئی نہیں لکھ سکتا۔ صرف اور صرف ہر جگہ لفظ امیر المومنین جب آتا ہے تو صرف مولا علی کی طرف خیال جاتا ہے۔ ہر امام نے، ہر عالم نے امیر المومنین صرف علی کو۔ کیوں؟ امیر المومنین، صاحبان ایمان کا امیر۔ یہاں ہم مومن ہیں تو اللہ ہم کو جہنم سے بچنے کی تاکید کر رہا ہے کہ تم مومن ہو مگر تمہارے عمل میں کمی ہے، لہذا جہنم سے بچو اور فیملی کو بچاؤ۔ وہ امیر المومنین ہے، اب اندازہ لگائیے گا۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ نے، کیا کہا امام شافعی نے؟ یا علی تیری عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے؟ عربی کے اشعار ہیں ان کے پورے، یا علی تیری عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے؟ تیری فضیلت کے لیے اے علی۔ امام شافعی کے اشعار کہ اللہ نے تجھے پیغمبر جیسا خسر دیا، فاطمہ خاتون جنت جیسی بیوی عطا کری، سردار جنت جیسے حسن اور حسین بیٹے دیے، اور خود تجھے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور تیرا شرف کیا ہوگا کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا تجھے تو اپنے گھر سے، اور جب بلایا تجھے تو اپنے گھر سے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ واحد علی ہے، سوائے علی کی دنیا میں کسی کو یہ شرف نہیں ہے۔ آدم سے لے کر پیغمبر تک، پیغمبر سے لے کر آج تک کسی کو یہ شرف نہیں ہے۔ شیر خدا، مشکل کشا، کرم اللہ، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کثیرہ میسر، مجھے یاد نہیں ہے پورا شعر، کثیرہ میسر بے ان سعادت کہ کعبہ ملادت و مسجد شہادت۔ کس کی ہے؟ گویا آئے دنیا میں تو عظمت کعبہ کا اعلان کرتے ہوئے آئے، گئے دنیا سے تو عظمت مسجد کا اعلان کرتے ہوئے۔ آج میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی واحد بندہ ہے۔ ساری کمیونٹی دنیا کی قوموں کو کہہ دو، دنیا کا جو سینٹر ہے وہ ہے کعبہ۔ میرا مجمع متوجہ رہے، پورے ورلڈ کا سینٹر ہے کعبہ۔ اگر پوچھا گیا امام سے کہ دنیا کا سینٹر کیا ہے تو چھٹے امام نے کہا بیچوں بیچ میں سینٹر کعبہ ہے، یعنی کعبے سے پوری دنیا چاروں طرف برابر ہے، بیچوں بیچ دنیا زمین و آسمان کے کعبہ۔ رب نے اس بندے کو وہ شرف دیا، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ اس پہ خود مجلس پڑھ سکتے ہیں کہ اسے بھیج رہا ہوں کائنات کے سینٹر میں، اسے سینٹر میں، اپنا گھر بھی سینٹر میں رکھا،
مسلمان جھکے سجدہ کرے سینٹر کی طرف، کعبے کی طرف. کیا وجہ تھی؟ اس لیے امیر المومنین بننے کا اگر اتنا ہی شوق ہے اور کسی کو امیر المومنین لکھنے کا اتنا شوق ہے کسی کو، تو اس سے کہہ دو کہ پہلے پیغمبر کی زبان سے کل ایمان کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے، پہلے کعبے میں ولادت بتائے، مسجد میں شہادت بتائے، فاطمہ جیسی عورت کا شوہر بن کے دکھائے. کسی کو یہ شرف نہیں ہے. ارے جب ایسا رہبر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تمہارا بھی تو کوئی شرف ہے، تمہارا بھی تو کوئی اسٹیٹس ہے. پھر تم کیوں اپنے شرف کو گراتے ہو دوسروں کے سامنے؟ کیوں اپنے اسٹیٹس کو گراتے ہو؟ تو کل قیامت میں ایسے مولا کے سامنے ہمیں جانا ہوگا. وہ علی جو اتنا شرف ہے، با فضیلت ہے کہ علی کے فضیلت کے علاوہ کسی کی فضیلت نہیں. پیغمبر کی حدیث ہے، وہ علی پیغمبر کے لیے کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. حدیث ہے مولا علی، انا عبد من عبید محمد، میں علی پیغمبر کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یا علی جب تم محمد کے غلام ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں کر پاتے. ذرا سوچ، اب یہ انداز بھی نرالا ہے. علی محمد کے سامنے اپنے آپ کو غلام کہیں اور محمد غدیر میں علی کو مولا کہیں. یہ بھی ایک انداز ہے کہ علی اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں اور محمد کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فازا علی مولا. تو تمہاری فیملی ایسی ہونا چاہیے جس میں علی کی ولایت کی جھلکیاں ہوں. تمہاری لائف میں امریکہ کی جھلکیاں نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کی شوبازیاں نہیں ہونا چاہیے. تمہاری لائف میں مغربی تمدن کی جھلک نہیں ہونا چاہیے. تمہاری لائف میں پنجتن کے نور کی جھلک ہونی چاہیے. تمہاری لائف میں نجف، کربلا، مکہ، مدینے کی خوشبو ہونا چاہیے. اس لیے کہ تم ایک الگ قوم ہو، تم ایک الگ کمیونٹی ہو. تمہارے دونوں کام فطرت کے مطابق ہیں. کون سے دونوں کام؟ کہ تم خوشی بھی مناتے ہو، یہ فطرت انسان میں داخل ہے، اور تم غم مناتے ہو، یہ بھی فطرت انسان میں داخل ہے. انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا. کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا. اگر بغیر رویا ہوا بچہ پیدا ہو گیا تو ڈاکٹر نو گارنٹی کی سرٹیفکیٹ اور مہر لگا دیتے ہیں. ہر بچہ، ہر دھرم کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور تب سب کو خبر ہوتی ہے. کب؟ جب پیدائش ہوتی ہے، رونے کی آواز آئی کہ بچہ پیدا ہو گیا. دنیا رونے کو بدعت کہتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ ہر انسان روتا ہوا آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو سب کو رلاتا ہوا جاتا ہے. آتا ہے روتا ہوا ہر ایک، لیکن جب جاتا ہے تو سب کو روتا ہوا چھوڑ کر جاتا ہے. اب ہم اگر اس پر روئیں جس کے رونے پہ جنت ملتی ہے، جس پر پیغمبر روئے، اور پیغمبر ہی نہیں روئے، آدم روئے ہیں اس حسین پر، موسیٰ روئے، عیسیٰ علیہ السلام روئے، ابراہیم خلیل اللہ روئے. یہ صد ہے، ثابت ہے، پروف ہے، کتابوں میں ہے، احادیث میں ہے، قرآن اور تاریخ سے ثابت ہے. انبیاء روئے، ملائکہ روئے اور آج تک رو رہے ہیں. زمین اور آسمان رو رہے ہیں، کل بھی اور آج بھی. تو پھر ہم تو محبت کے دعوے دار ہیں، ہم کیوں نہ روئیں؟ کس نے کہہ دیا حسین پر رونا شرک یا بدعت ہے؟ آپ ثابت کریں، روبرو بات کریں، پیٹھ پیچھے سے بندوق نہ داغیں، سامنے بتائیں. اگر حسین پوری انسانیت اور مانوسگی کو بچا کر اس دنیا سے جا رہا ہے، اگر اس حسین پر رونا بدعت، حرام یا شرک ہے، تو پھر دنیا سے کسی بھی جانے والے پر رونے کا کسی کو حق نہیں ہے. جو اپنا سب کچھ دے کر، تمہیں سب کچھ دے کر بچا گیا، اس پر رویا نہیں جا سکتا. رونا تو فطرت انسانی میں داخل ہے. یاد رکھیے، خلیفہ اول پیغمبر کے ساتھ غار میں روئے تھے. کتنے لوگوں کے رونے کی داستان ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے، تو آدم کتنا روئے اپنے بیٹے حابیل پر. آپ اندازہ لگائیں. اس پر گفتگو ہوگی، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ روئے، تاریخ سے ثابت ہے. لہٰذا ہم تو روتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں رونے کے لیے. اور خود قرآن نے آواز دی ہے
کہ رو زیادہ اور ہنسو کم، اس لیے کہ تم ہنستے کس بات پر ہو؟ کون سی صورت لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے جو ہنستے ہو؟ لہٰذا ہم روتے ہیں حسین کے لیے، روتے ہیں خوف پروردگار سے، اور دنیا کہتے حسین شہید ہو گئے، زندہ ہیں شہیدان راہ خدا۔ صرف ہم حسین کی شہادت پر نہیں روتے، حسین کی مظلومیت پر روتے ہیں، حسین کی بے بسی پر روتے ہیں۔ سردار جنت ہو کر، ساقی کوثر کا بیٹا ہو کر، اس کے پورے کنبے کو پانی کے لیے تڑپایا گیا، اس لیے روتے ہیں۔ رونے کے اسباب ہیں، ہمارے پاس پروف ہے کہ کیوں روتے ہیں، اور جس کے سینے میں دل ہے وہی روتا ہے، جس کے سینے میں پتھر ہے وہ نہیں روتا۔ اور یاد رکھیے، ہم روتے اس حسین کے لیے اس لیے ہیں کہ اس کی دکھیاری ماں فاطمہ روئی جو خاتون جنت ہے۔ ہم پیغمبر کے لیے روئے۔ کل آپ نے مصائب میں سنا کہ پیغمبر ام سلمہ کے خواب میں آئے عصر عاشور، ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ بڑے بڑے بزرگ مجتہدین علماء عراق میں، ایران میں، مدینہ، ہندوستان، پاکستان میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں، بڑی بڑی شیعہ سنی کتابوں میں ہے یہ۔ ام سلمہ بیدار ہو گئی، پیغمبر کے بال اجڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، خون کے دھبے۔ کہا ام سلمہ میں حسین کو آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، میرے لال کو ظالموں نے ذبح کر دیا۔ ارے جب پیغمبر روئے، علامہ طاہر قادری کیوں ٹی وی سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں رو، جب محمد روئے تو امت کو کیا حق ہے کہ خاموش رہے؟ جب پیغمبر روئے حسین پر، یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ روایت میں ہے جب تمہارا سب کا مذہب صحیح ہے تو اب ہمارا مذہب بھی صحیح ہے۔ ہمارے پاس پروف ہے، جب ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہماری ہر چیز صحیح ہے۔ یہ رونے والے جو آنسو ہیں یہ موتی بن کر قیامت میں تمہیں دیے جائیں گے۔ معصوم عالم فرش عزا پر آتی ہیں اور ان آنسوؤں کو رومال میں لے جاتی ہے۔ عزادارو، محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں اور ہر سال حسین کا محرم آتا ہے، لیکن مسلمان ہم چاہنے والے حسین کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ جتنے مصائب حسین نے جھیلے ہیں اس کے مقابل ہم قطرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر پاتے۔ کون سی زبان ہے جو حسین کی مظلومیت اور مصائب کو بیان کرے؟ حسین 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے چلے، نانا کا روضہ چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی، بھیا حسن کی مرقد چھوٹی، نانی ام سلمہ کو خدا حافظ کہا۔ 60 ہجری 4 شعبان کو مکہ میں پہنچے، کوفیوں کے خطوط آئے، 18,000 لیٹر خطوط حسین نے جواب کی شکل میں مسلم کو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ ادھر حسین شعبان سے ذی الحج کی 7 تاریخ تک مکہ میں رہے۔ یزید کے سپاہی حاجیوں کے بھیس میں مکہ میں آئے، نواس رسول کو قتل کرنے، فرزند رسول کو۔ حسین نے کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے حج کو عمرہ میں بدل کر آگے بڑھے تاکہ حرمت کعبہ پامال نہ ہونے پائے۔ حسینی قافلہ آگے چلا، الگ الگ منزلوں کو طے کرتے ہوئے فاطمہ کا لال۔ ارے دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، صحرا اور جنگل کی تکلیفوں کو برداشت کرتے والا یہ رسالت کا خاندان ہے، یہ خاندان وہی ہے جو صعوبتیں برداشت کر رہا ہے۔ الگ الگ منزل پر پہنچے، ایک منزل پر مسلم کی شہادت کی خبر آئی۔ مسلم اور ہانی ابن عروہ کو کوفہ میں ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ رقیہ یتیم ہوئی، حسین نے پیار کیا۔ مسلم کا ماتم ہوا اور کوفے میں مسلم کو شہید کر کے ان کا سر دارالامارہ میں لٹکا دیا گیا۔ حسینی قافلہ آگے بڑھا، ابھی حسین کربلا میں نہیں پہنچے، عزادارو ذرا اطمینان سے سنیے گا۔ ادھر حسینی قافلہ آگے بڑھا اور یہ نبی کے نواسے کا قافلہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ جیسے ہی آگے بڑھا تو حسین کی نگاہ ایک خیمے پر پڑی۔ ابھی حسین کا قافلہ مکے سے نکل چکا ہے، نہ حسین کوفے میں ہے، نہ کربلا میں ہے، نہ مکہ مدینہ میں ہے، ان سب کے بیچ میں ہے حسین کا قافلہ۔ اس زمانے کا جنگل، صحرا، ریت، ریگستان، آپ سوچیں نور خدا جنگل میں ہے، امام وقت، محمد کی پشت کا سوار، نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا نماز جماعت میں،
جبریل نے، فرشتے نے محمد کے بازو تھام لیے تھے. محمد، اللہ کہتا ہے سر مت اٹھاؤ جب تک شہزادہ حسین تیری پیٹھ سے نہ اتر جائے، تیری پشت سے نہ اتر جائے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، سارے علماء پڑھتے ہیں، سارے علماء. اندازہ لگا وہ حسین صحراؤں میں بھٹک رہا ہے، وہ حسین، اور اچانک حسین کی نگاہ خیمے پہ پڑی. پورے واقعات نہیں پڑھوں گا، نہ وقت ہے نہ طاقت ہے پڑھنے کی. اور ایک مرتبہ حسین نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ علم امامت سے سب جانتے ہیں، مگر یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ واقعہ بن کر ہمارے سامنے آئے. کہا مولا یہ زہیر قین کا خیمہ ہے، زہیر قین جو بعد میں شہید ہو گئے کربلا میں. حسین نے قاصد بھیج کر زہیر کو بلایا. اب تک زہیر حسینی نہیں ہے، کسی اور مسلک میں شامل ہیں، کسی اور کے ماننے والے ہیں. زہیر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیٹے یا غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور خیمہ لگا تھا. حسین زہیر کو بلائے، زہیر آئے. واقعہ بہت طولانی ہے. اور ایک مرتبہ زہیر سے حسین نے کہا مجھے نہیں معلوم نگاہ امامت نے زہیر کے اندر کیا دیکھا، اسی کو تو امام کہتے ہیں. لاکھوں لوگ آ رہے تھے، حسین نے رخصت کر دیا کہ میری منزل صرف موت ہے. تم سمجھو کہ بادشاہت تخت و تاج کے لیے نکلا ہوں، میں موت ہے میری منزل. اور امام نے جب دل کو پڑھا تو یہ نہیں دیکھا کہ زہیر کا مسلک کیا ہے. زہیر میں جا رہا ہوں، نانا کا جو وعدہ ہے میرے رسول کا، اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرنے جو وعدہ کیا ہے. زہیر کو بات سمجھ میں نہیں آئی. مقاتل نے ایک جملہ لکھا، حسین نے زہیر قین کے کان میں کچھ کہا، بس اتنا تاریخ نے لکھا. راوی نے کہا بس زہیر خیمے میں گئے، بیوی کو آزاد کیا، غلام کو رخصت کیا، کہا تم جاؤ مجھے اپنی منزل مل گئی. اور زہیر اپنا مسلک مذہب چھوڑ کے حسین کے قافلے میں شریک ہوئے. اور یہی زہر قین روز عاشور جب حسین نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے سینے پر تیر لے رہے تھے. یہ زہر قین. قافلہ اب آگے بڑھا. آج کتنی محرم گزر گئی؟ 2 محرم، شب 3 محرم ہے. قافلہ حسین کا آگے بڑھا. نگاہ پڑی حسین کی کس پر؟ تھوڑی دیر آگے بڑھا قافلہ، کچھ دیر چلا قافلہ، زہیر کا معاملہ حل ہوا. آگے چلے تو کیا دیکھا؟ ایک منزل پر ایک خیمہ اور لگا ہوا ہے اور اس خیمے میں 3 لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. کون ہے؟ پورا واقعہ ہے لیکن میں جلدی جلدی آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں اس لیے کہ رونے کی تاریخیں ہیں، غم کی تاریخیں ہیں. وہ چھوٹا سا خیمہ اس جنگل صحرا میں، اور وہ خیمہ تھا عیسائیوں کا، کرسچین فیملی کا، عیسائی فیملی کا. کس کا؟ وہب عبداللہ کلبی. وہب عبداللہ کلبی ان کا نام. عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. وہ اپنی ماں اور وائف کے ساتھ وہب عبداللہ کلبی شادی کر کے اپنے وطن جا رہے ہیں. امام وقت کی نگاہ اس خیمے پہ پڑ گئی. عباس کو آواز دیا، کسی کو بلایا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ امام سب جانتے ہیں، کا معلوم کرو. لیکن تاریخ نے ایک دوسرا رخ لکھا کہ ایک مرتبہ وہب اپنی ماں اور نئی نوہلی دلہن کے ساتھ شادی کر کے جا رہے ہیں. ذرا سنیے گا، وہب جو عیسائی ہیں، کرسچین ہیں، مسیحی ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، دلہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، 3 لوگوں کا قافلہ شادی کر کے. وہب کو عاشور کے دن صرف 17 دن ہوئے ہیں. 17 دن کے ہوئے تھے وہب کو شادی کر کے، تو ابھی کتنے دن ہوئے ہوں گے؟ ادھر وہب کی ماں نے حسینی قافلے کو دور سے دیکھا. یہ معتبر واقعہ جو تاریخ اور مقاتل نے لکھا. وہب عیسائی نے اپنی ماں، ان کی ماں نے دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں. عزادارو سنیے گا، ایک مرتبہ وہب کی ماں جو عیسائی اور کرسچن ہے، مسیحی ہے، تڑپ کر بیٹے اور وہب سے، اپنے بیٹے وہب سے کہتی ہے، وہب میں اتنی زندگی گزار چکی، لائف گزار چکی، بہت سفر کیے، لیکن میں نے جنگلوں اور صحراؤں میں ایسا قافلہ نہیں دیکھا. جب وہب کی ماں نے حسین کا قافلہ دیکھا تو بیٹے سے کہہ رہی، بیٹا یہ کیسا قافلہ ہے؟ اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ اس میں صرف مرد ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. ارے ان جنگلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے؟ یہ چھوٹی بڑی عورتیں بھی ہیں. بیٹا وہیب دیکھیے کیسا واقعہ بنتا ہے, کیسے ہدایت ملتی, کیسے جنت نصیب ہوتی. کہا بیٹا وہیب جاؤ معلوم کرو کہ اس جنگل میں اس دھوپ میں یہ قافلہ کس کا ہے. وہیب حسینی قافلے کے قریب آئے اور پلٹ کر آ کر سر پیٹنا شروع کیا. اماں غضب ہو گیا, یہ قافلہ محمد مصطفیٰ کے نواسے کا قافلہ ہے, ان کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہیں امت نے وطن سے بے وطن کر دیا. بس جیسے ہی وہیب کی ماں نے سنا, ارے رخساروں پہ تماچے مارے, اے وہیب تجھے پتا ہے یہ حسین کون ہے, یہ فاطمہ کون ہے, یہ محمد کون ہے؟ وہیب جب 24 ذی الحجہ کو جو مباہلہ ہوا تھا اس مباہلہ میں ہمارے بڑے بڑے ہار گئے تھے. ارے یہی تو وہ حسین تھا جس سے ہار گئے, یہ وہ فاطمہ جس سے ہمارے بڑے بڑے عالم ہار گئے تھے. حسین اسی فاطمہ کا بیٹا ہے. اے وہیب اب ہم اس دنیا میں نہیں جئیں گے, اب ہم اپنی بہو کو لے کے وطن نہیں جائیں گے, چلو ہم بھی اپنی جان قربان کریں گے, اس لیے کہ محمد کا نواسا حق پر ہے, نبی کا بیٹا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہے. ارے جس کی ماں کے سامنے ہمارے بڑے بڑے مباہلہ میں مقابلہ نہ کر سکے, یقیناً وہ حق ہے, جنت اس کے ساتھ ہے. ادھر وہیب اپنی دلہن اور ماں کے ساتھ حسین کی خدمت میں آئے. جیسے ہی تینوں کا قافلہ آ رہا ہے, نگاہ امامت نے عباس کو آواز دی, عباس وہیب کا استقبال کرو. اندازہ لگائیے گا ادھر وہیب کا استقبال ہوا, حسینی قافلے نے چھوٹے سے قافلے کو سینے سے لگایا, قافلہ آگے بڑھا اور تاریخ نے یہ لکھا اس کے بعد جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو اب حر ابن یزید رہائی نے حسین کا راستہ روکا. یہ منزل زبالہ تھی, وہ مقام زبالہ کا مقام, زبالہ نامی منزل پر حر نے حسین کا راستہ روکا. تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے, آنے والے مصائب میں کل کی مجلس میں پڑھوں گا, لیکن اتنا سنیے گا, حر نے حسین کا راستہ روکا اور حر ذریعہ بن گیا حسین کو کربلا پہنچانے کا. 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچے اور تاریخ نے یہ لکھا کہ جب روز عاشور آئی اور صبح عاشور سے حسین کے جانثار ساتھیوں کی جانیں قربان ہونے لگی تو ایک مرتبہ وہیب عبداللہ کلبی جو عیسائی شامل ہوئے تھے کرسچن, ایک مرتبہ وہیب کی ماں نے عاشور میں وہیب سے کہا, بیٹا کیا تم نہیں دیکھتے کہ کتنے لاشیں آ چکی, کتنوں نے اپنی جانیں قربان کی, تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ وہیب نے, عبداللہ کلبی وہیب نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑا, اماں جب تک مولا اجازت نہ دے میں کیسے آگے بڑھوں, ہر شہید حسین کی اجازت سے جاتا تھا. ایک مرتبہ وہیب کی ماں نے حسین کو بلانا بھیجا, حسین آئے, ہاتھوں کو جوڑا خیمے سے, پردے میں سے, فرزند فاطمہ, فرزند رسول, میرا وہیب آپ کے ساتھ ہے, کیا ہم اس لائق نہیں کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر سکیں؟ کیا ہم عیسائی تھے اس لیے؟ حسین نے کہا نہیں, ارے ابھی تو تیرے بیٹے نے شادی کی ہے, آج تیری بہو کو شادی کر کے 17 دن ہوئے ہیں, 17 دن کی دلہن ہے وہیب کی بیوی, میں کیسے اسے مرنے کی اجازت دوں؟ اے وہیب تم تو ہمارے مہمان ہو, فاطمہ کا لال شرمندہ ہے, اگر تم مدینے میں ہوتے میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا کاش مدینہ ہوتا تو نبی کا نوازا تمہاری مہمان نوازی کرتا. وہیب کی ماں نے کہا فرزند رسول, میں نے قافلے میں شرکت اس لیے کی ہے کہ اپنے لال کو آپ پر قربان کر دوں. عزادارو مقاتل نے لکھا حسین نے وہیب عبداللہ کلبی کو اجازت دی اور وہیب جو عیسائی تھے حسینی بن کر مقتل کربلا میں پہنچے. ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اور تصور شرط ہے, بہت روئیں گے. ادھر وہیب میدان میں آئے, ظالموں سے مقابلہ ہوا, بہت دیر تک لڑتے رہے, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, لڑتے لڑتے خون میں نہا گئے, خون میں نہا کر واپس پلٹے. جیسے ہی آئے تو ماں سے کہا, اماں
تیرے وہیب خون میں نہا کر آیا ہے. تو نے کہا تھا نا وہیب کہ میں تجھے خون میں نہایا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. لے تیرا وہیب خون میں نہا کر آیا. ماں نے منہ موڑ لیا, سر گھما دیا. وہیب تیری ماں راضی نہ ہوگی, میں خون میں نہایا ہوا نہیں, تیرا سر تیرے جسم سے جدا دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ فاطمہ کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. عزادارو, وہیب پلٹے, اماں ابھی تیرا وہیب سر کٹا کے آئے گا, ذرا سنیے گا, بہت روئیں گے. ادھر وہیب پلٹے تھے مقتل سے, اب دوبارہ چلے ہیں سر کٹانے کو خون میں نہائے ہوئے. جیسے ہی ماں نے کہا جا وہیب سر کٹا کے آ, ادھر خیمے سے دلہن کے رونے کی آواز آئی, وہیب کی بیوی کے رونے کی آواز آئی, اور خیمے سے وہیب کی زوجہ نے کہا اے شوہر وہیب رکو. ادھر بیوی نے روکا, ماں کہہ رہی ہے جا سر کٹا, بیوی روک رہی ہے رک جا وہیب, تم میرے شوہر ہو, کس کے بھروسے مجھے چھوڑ کے جا رہے. تاریخ نے لکھا کہ ماں نے وہیب سے کہا وہیب بیوی کے کہنے میں رکنا مت, اپنی جان قربان کر, سر کٹا ہوا دیکھنا چاہتی ہے تیری ماں. ادھر بیوی روک رہی, ماں کہہ رہی جا. یہ منظر سردار جنت نے دیکھ لیا. مولا آگے بڑھے, حسین آگے بڑھے. عزادارو تصور کیجئے گا, رونا آئے گا. حسین نے دیکھا بیوی روک رہی, ماں کہہ رہی ہے جاؤ, آگے بڑھے. امام وقت ہے, ملک مشکل کشا کا بیٹا, سردار جنت, کیا کمی ہے, پوری کائنات حسین کے اختیار میں ہے. آگے بڑھے اور بیوی سے اور ماں سے کہا کیا معاملہ ہے, تم کہہ رہی ہو جاؤ اور تم کہہ رہی ہو رکو, معاملہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ دلہن وہیب کی بیوی کہتی ہے مولا فرزند رسول, میں اپنے شوہر کو مرنے سے روک نہیں رہی ہوں, میں اپنے شوہر کو منع نہیں کر رہی, سر کٹائے جائیں, لیکن میں اتنا صرف ان سے کہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے, یہ تو سر کٹا کے آپ کی جنت میں چلے جائیں گے, میرا کیا ہوگا. عزادارو سنیے گا, یہ سر کٹا کے شہید ہو کے جنت چلے جائیں گے ڈائریکٹ, میرا کیا ہوگا. کیا یہ مجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لیں گے یا مقاتل کے فقرے. ارے فاطمہ کا لال آگے بڑھا, اے وہیب کی زوجہ, تو جنت کی فکر کیوں کرتی, ہم سردار جنت ہیں, ہم تجھے جنت عطا کریں گے, وہیب کو ہم جانے نہیں دیں گے, پہلے تجھے جنت میں پہنچائیں گے. اب ایک مرتبہ وہیب کی بیوی کیا کہتی ہے, مولا اور ایک مسئلہ حل کر دیجئے گا, اور ایک سوال کا جواب مل جائے تو مجھے وہیب کی شہادت سے کوئی پرواہ نہیں. کہا کیا ہے, کہا مولا میرا یہ نیا نویلا دلہا میرا شوہر وہیب مارا جائے گا, میں بیوہ ہو جاؤں گی, پھر میرا دنیا میں کون رہے گا, لہذا مجھے اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اپنی شہزادی زینب کے ساتھ کر دیجئے گا, تاکہ میں زندگی زینب کے ساتھ سکون سے گزاروں. ارے اتنا سننا تھا, حسین تڑپ گئے, اے وہیب کی دلہن, اے زوجہ وہیب, ارے تو کیا سمجھتی ہے کہ زینب سکون کی زندگی گزارے گی. اے دلہن, اے زوجہ وہیب, ارے تیرا وہیب ہی نہیں مارا جائے گا, میں بھی شہید ہو جاؤں گا, عباس بھی بازو کٹائیں گے, علی اکبر کے سینے میں برچھی